अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा महमूद और गैर जानिबदार में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों के नतीजे में ईरान और अमेरिका के माबैन एक मरतबा फिर मुज़ाकरात का दौर शुरू होने जा रहा है और मुमकिना तौर पर 21-22 अप्रैल को ये मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। इसी हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा किया और वहाँ पर अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से भी उन्होंने उसमें शिरकत की। इसके साथ साथ आर्मी चीफ ऑफ एयर डिफेंस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान का दौरा किया और ISPR के जारी करदा एलामिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक वफ्द के साथ तेहरान के दौरे पर इसी सिलसिले में गए कि ये जो सालिसी का मामला है इस पर तमाम तर मामलात को तय किया जा सके। पाकिस्तान जब से ये मुज़ाकरात हुए हैं, जब इसका पहला दौर इस्लामाबाद में हुआ था, जब से लेकर अब तक पाकिस्तान मुसलसल सालिसी की कोशिशों में लगा हुआ है और एक मीडिएटर के तौर पर अपना किरदार भरपूर अंदाज में अदा कर रहा है। और इस हवाले से पाकिस्तान के ईरान और अमरीका दोनों जगह पर आला सतह पर जो उनकी आला क़यादत है उनके साथ मुसलसल राब्ते जारी हैं और देखा जा रहा है कि ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में होने जा रहे हैं और हो सकता है कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट भी कंसिडर किया जाए और बाकायदा तौर पर खुद डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आकर मुज़ाकरात के मुआहदे पर दस्तखत करें। तो देखते हैं कि ये मुज़ाकरात कैसे होते हैं। इसी हवाले से हमने गुफ्तगू करने के लिए अपने आज के प्रोग्राम में जिन मेहमानों को मदऊ किया है उसमें सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं तज़ीन अख्तर साहब, जो एडिटर हैं पाकिस्तान इन द वर्ल्ड के, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के और स्पेशली ये ईरान अमरीका जो कशीदगी है इस पर इनकी गहरी नज़र है। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं काजी शफीक साहब, जो सदर हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक शुमाली पंजाब के। इन दोनों से जानते हैं कि ये इन मुज़ाकरात के दूसरे दौर को कैसा देख रहे हैं और क्या इससे मुकम्मल तौर पर जो सीज़ फायर है वो हतमी तौर पर तय पा जाएगा या नहीं, ये हम इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में आप दोनों को मैं खुश आमदीद कहूँगी। तज़ीन साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो अभी फील्ड मार्शल साहब का दौरा तेहरान हुआ है और वज़ीर आज़म साहब भी कतर, सऊदी अरब और तुर्की के दौरे पर गए, तो आप इन दौरों को किस नज़र से देखते हैं और इनकी इन मुज़ाकरात के सिलसिले में क्या अहमियत है? जी ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जो जंगें हैं, आलमी जंगें हुई, पहली आलमी जंग, दूसरी आलमी जंग, बात जाके टेबल पे ही ख़त्म हुई। ये तारीख़ का सबक है, लिहाजा बेहतर ये है कि हम वो सबक जो है वो दोहराएं ताकि मज़ीद इंसानी जानों का ज़िया भी ना हो, किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नुकसान ना हो। और दुनिया जो इस वक्त फंसी हुई है, जैसे आपके भी मुल्क में एक हालत है कि हम किस बहरान से गुज़र रहे हैं बवजह एनर्जी क्राइसिस के, और तो ये जितनी भी लड़ाई हो उसने हल आके टेबल पे ही होना है। लिहाजा वो जितनी जल्दी कर लिया जाए उतना अच्छा है। और इसके लिए पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है बिलाशुबा और बेशक ये दुनिया में अपनी मिसाल आप है, इसकी और कोई मिसाल दुनिया में मौजूद नहीं। अगर आप इसकी जुज़ियात में जाएं, जैसे कि हमारे वज़ीर आज़म ने इनिशिएटिव लिया, बाकायदा उन्होंने तजवीज़ दी, उनको रिक्वेस्ट, मैं इसको नहीं कहूँगा, तजवीज़ दी अमेरिका को भी और ईरान को भी कि हम आपको टेबल फराहम करते हैं, आप आएँ और बात करें और इस मामले को ख़त्म करें। और फिर आसिम मुनीर साहब, हमारे फील्ड मार्शल, उनका जो दौरा ईरान है ये भी अपनी मिसाल आप है, इसकी कोई नज़ीर दुनिया में और नहीं कि एक मुल्क का टॉप मिलिट्री लीडर जो है वो एक ऐसे मुल्क में चला जाए जिस पे 2 ताकतवर ममालिक हमला आवर हों और वो जाके उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप से मिले, वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो कि ऑलरेडी उनके उसमें रडार में है, इजराइल के रडार में, ठीक है। जैसे कि उन्होंने उनके स्पिरिचुअल लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब को शहीद किया और दीगर को शहीद किया। तो अब जो मुज़ाकरात का डोल है वो डल चुका है और इतनी जो पेश रफ्ते हैं ना, 12 अप्रैल के बाद जब JD वांस ने 12 अप्रैल को सुबह कुछ 6-7 बजे मीडिया टॉक की, उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि ये नाकाम है बिल्कुल। लेकिन उसके बाद की जो डेवलपमेंट्स हैं उनमें हमने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब
अंतालिया में उन्होंने बड़ी मुलाकातें की हैं, और उससे पहले वो सऊदी अरब गए, कतर गए, और अब तीसरा उनका दौरा, ये अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम तो एक साइड पे आ गया, बेसिक उनका ये 3 मुल्की दौरा था इसी हवाले से मुज़ाकरात, क्योंकि कतर, सऊदी अरब और तुर्की, कतर और सऊदी अरब तो डायरेक्ट, और तुर्की जो है वो एक सपोर्टिव कंट्री के तौर पे इसमें शामिल है। और आसिम मुनीर साहब का दौरा तेहरान, ये हमारी 2 टीमें निकली, 2 साइड्स की तरफ, 2 पार्टीज़ की तरफ, और इसके साथ अगर हम शामिल कर लें ना, हमारे वज़ीर ख़ज़ाना इन दिनों में अमेरिका में हैं, और वहाँ पे वो बात कर रहे हैं इक़्तिसादियात की और फिनांस की और ट्रेड जो है उसमें इजाफे की। तो ये एक बड़े अच्छे ये दिन मेरे ख़्याल में गुज़रे डिप्लोमेसी के हवाले से, और पाकिस्तान की जो एक कोशिशें हैं अमन के लिए, और इसको पूरी दुनिया की नज़रें अब पाकिस्तान पे हैं। ये जो 20-21 अप्रैल आपने बताया, मैं समझता हूँ कि ये एक तारीख़ में अपना अहम मकाम हासिल करने जा रहे हैं, और मैं ये भी समझता हूँ कि ट्रंप साहब जो हैं वो इस मुआहदे का क्रेडिट लेना चाहेंगे, और इस तरह के वो ख़ुद मौजूद हों, और ये इस मतलब कि सोने पे सुहागा होगा पाकिस्तान के लिए कि मुआहदा भी हो, और फिर ट्रंप साहब इसमें आए। ट्रंप साहब आए तो फिर ईरान से फिर स्पीकर साहब के साथ गालिबाफ के साथ मसूद पेज़ेश्कियान साहब को आना पड़ेगा, जो उनके सदर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। काजी शफीक साहब, आप क्या देख रहे हैं कि ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इनकी कामयाबी के कितने चांसेस हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नकात हैं कि जिनके ऊपर ऑलरेडी बात तय हो चुकी है, तो आप इसको किस नज़र से देखेंगे? देखिए, ये अर्ज है कि ये जो मुज़ाकरात होते हैं और सुलह कराने किसी भी मुल्कों के अंदर, ये कोई आसान काम नहीं होता। ये आप लोकल लेवल पे भी देखते हैं, जब लोगों के, बिरादरियों के, धड़ों के तसादम होते हैं, झगड़े होते हैं, उनकी सुलह कराने लग पड़े, आप मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएं, उनके मामलात को हल करने बैठ जाएं, तो छोटी छोटी बात पे लोग जो है वो अलग हो जाते हैं, और ये बहुत मुश्किल होता है दोनों फ़रीक़ैन के मुज़ाकरात को कामयाब करना। इवन कि ये ऐसा है कि इसके अंदर इस्लाम ने भी गुंजाइश रखी है कि अगर आप सुलह कराने के लिए 2 फ़रीक़ैन के दरमियान सुलह करा रहे हैं और किसी वक्त आपको हल्का फुल्का झूठ भी बोलना पड़ जाए तो उसकी इजाज़त है, ताकि उसके नतीजे में एक अच्छा पॉजिटिव जो है वो सामने आए। सो एग्जैक्ट आप सोच लें कि मुल्कों के दरमियान सुलह कराना फिर कितना मुश्किल काम होगा, और वो भी उस मुल्क का जो अमेरिका, जो दुनिया की सुपर पावर है, और वो ईरान जिसके साथ 40 साल से उसके मामलात चल रहे हैं, उसके हालात अच्छे नहीं है, उसके ऊपर पाबंदियों के शिकार है। तो ये एक बहुत बड़ा जिरगा था, एक बहुत बड़ा मुज़ाकरात का टेबल था, जो यकीनन आसान काम नहीं था। और अल्लाह का शुक्र है कि ये एजाज़ अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के हिस्से में लाया कि हमारे फील्ड मार्शल और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, बेशक हमारे उनके पॉलिटिकल इख्तलाफात हैं जैसे भी है, लेकिन उन्होंने बड़ी एफर्ट की, बड़ी कोशिश की, और वो इंतहाई एंड सिचुएशन के ऊपर जब उनकी जंग पहुंची हुई थी, उसको मुज़ाकरात की टेबल पे ले आए। जैसे तज़ीन साहब ने जिक्र किया ना कि जंग अजीम पहली और दूसरी के बाद भी मुज़ाकरात हुई है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ज़ाहिर है दुनिया की हर जंग के एंड तो टेबल पे होती है, लेकिन थोड़ा सा एक फ़र्क है, उन दोनों जंगों के अंदर एक्सट्रीम लेवल की तबाही होने के बाद, इवन कि जंग अज़ीम 2 में तो एटम बम चलने के बाद जाके आपने टेबल पे बैठे, तो ये हमारे मुल्क का तो एटम बम चलते चलते रुका है कि आखिरी 1 घंटे में जब ट्रंप की वो धमकी थी और उसकी वार्निंग थी कि हम एक पूरी आज रात एक तहजीब खत्म हो जाएगी, पूरा मुल्क हम तबाह कर देंगे, और तजिया नगार कह रहे थे कि मे भी शायद वो एटमी बम चला दें, मे भी कोई इस तरह का वो अटैक करें कि जिसमें बहुत बड़ा लॉस हो जाए, इतना बड़ा डैमेज हो जाए शायद रिकवर करना भी पॉसिबल ना हो। उसकी मुद्दत पूरी होने से सिर्फ 1 घंटा पहले इंटरवीन किया हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे मुल्क ने, और उनको मुज़ाकरात की टेबल पे ले आए, और 1 घंटा पहले उनको जंगबंदी, 15 दिन की जंगबंदी पे आमादा कर लिया और मुज़ाकरात पे बिठा लिया। तो मैं कहता हूँ ये उस जंग अज़ीम 2 के बाद भी बड़ा कारनामा है। उसकी वजह यह है कि वो तबाही होने के बाद डायलॉग हुआ था, और ये तबाही होने के एंड 1 घंटा पहले से जो है वो डायलॉग के ऊपर ले आए। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा स्टेप है, और इसको मूव फॉरवर्ड होना चाहिए, और इस पे यकीनन उसकी जुज़ियात तो तय हो रही हैं। अभी जब फील्ड मार्शल ने दौरा किया है ईरान का, तो वो जो छोटी छोटी माइनर चीजें थी, ज़ाहिर है वो फोन पे तो पॉसिबल नहीं थी, वहां बैठ के उन्होंने उसको डिबेट की होगी। और फिर अमेरिका के साथ भी जो ट्रंप के बयान भी आ रहे हैं, उससे भी अंदाजा लग रहा है कि इंशाल्लाह अब ये इसका एक पीसफुल इख्तिताम होने जा रहा है, और ये एजाज पाकिस्तान के हिस्से के अंदर आने जा रहा है। तो ये एक अच्छा गुड जेस्चर है, इसको मैं अच्छा समझता हूँ। तज़ीन साहब, आपसे अगर इन्होंने जैसे जिक्र किया डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानात का, अगर हम उनके बयानात को देखें, एक हम पिछले कुछ दिनों के अगर हम जायजा लें, तो उनके बयानात में बड़ा तजाद पाया जाता है।
अप्स एंड डाउन आते रहते हैं. उन्होंने बयानबाजी को एक गुड्डे गुड़िया का खेल समझा हुआ होता है और उनके इन बयानात की वजह से दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंज की मार्केटें अगर आप देखें कभी तो क्रैश कर जाती हैं, कभी स्टेबिलिटी की तरफ चली जाती हैं. तो वो ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है इसको रेसलिंग का मैदान क्यों समझ लेते हैं? बोलते हुए सोचना समझना इसको कोई जरूरी नहीं समझते. इस पे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही आपने निशानदेही की. और अभी भी रात को जो लेटेस्ट उनका एड्रेस है, एक इवेंट था उनका, कि उसमें उन्होंने कहा जी जो पॉइंट्स उन्होंने बताए उस पे फ़ौरन ईरान के स्पीकर जो गालिबाफ साहब हैं उनकी तरफ से रिबटल आ गई. और ट्रंप साहब के जो नुकात जिन पे उन्होंने बात की उनमें था कि ईरान अपना न्यूक्लियर मुश्किल बंद कर देगा. ईरान पिछले जून में जो हमने ईरान के न्यूक्लियर पे हमला किया उसके बाद वहाँ से जो यूरेनियम निकला है वो ईरान हमारे हवाले कर देगा और ईरान रेपरेशन यानी डैमेजेस के जो पैसे हैं वो नहीं लेगा और इस तरह के दीगर बयानात थे. उस पे ये बड़े इश्तियाल अंगेज़ बयानात हैं अब, क्योंकि ईरान मुश्किल तो वो बंद नहीं कर सकता और वो इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रंप साहब कि न्यूक्लियर वेपन्स कभी नहीं बनाएगा. अब इसमें ईरान की तो शुरू से पॉलिसी और उनके स्टेटमेंट्स, उनका स्टांस यही रहा है कि भाई हम वेपन तो बना ही नहीं रहे, हम तो सिविल न्यूक्लियर के लिए ही कर रहे हैं. तो गालिबाफ साहब की रिबटल आ गई. ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बयानात बदलते ही नहीं, बयानात जो हैं वो गैर जिम्मेदाराना भी होते हैं जो कि रूटीन में भी अमेरिका के प्रेसिडेंट को नहीं देने चाहिए. ठीक है, जबकि इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल है कि पाकिस्तान के 2 टॉप मैन जो हैं उन्होंने अपना एक सियासी मुस्तकबिल और उन्होंने तो आसिम मुनीर साहब ने तो अपनी जान दाव पे लगाई है ना तेहरान में बैठ के 2 दिन और मिल के उन्हीं, जैसे मैंने तमहीद में बताया. तो ट्रंप साहब को कम अज़ कम इस वक्त थोड़ा सा अपने जो है ना वो जो उनकी अब वो मैं कह नहीं सकता अल्फाज, वो कहते हैं ना बोलती बंद करना. ठीक है, तो इस वक्त थोड़ा सा उनको एहतियात करनी चाहिए क्योंकि उनके एक लफ्ज़ के ऊपर, एक फ़िक्रे के ऊपर हमारे हुकूमत की, हमारे आर्मी चीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब की और हमने जो सहा है इन 40-45 दिनों में, जो आपके यहाँ क्राइसिस है, जो पेट्रोल की महंगाई है, जो लोड शेडिंग है और दीगर मसाइल हैं जो हमने ये सहा है, वो ज़ाय हो जाएगा. और अब चूँकि बिल्कुल आप पहुँच चुके हैं करीब, तो इस वक्त जो कोशिशें हुई हैं, जो इत्फाक़ राय हुआ है, उसको ख़राब नहीं करना चाहिए. ये हम तवक्को करते हैं अमेरिका से, जो एक दुनिया की, वो कहते हैं जी हम बड़े सिविलाइज्ड हैं, हम सबसे आगे हैं, हमारा जो है वो हम सुपर पावर हैं, तो उनको बिहेव भी उस तरह करना चाहिए. उनको ईरान को इजी नहीं लेना चाहिए. अभी तो उनको जवाब देना है कि भाई अब ट्रंप साहब ने माना है रात के बयान. उनने कहा जी ये 1500 जो हैं अमवात हुई हैं, ये बहुत कम हैं. और उन्होंने मिनाब स्कूल का भी तज़किरा किया. उन्होंने कहा कि मिनाब स्कूल को अलग कर दें तो बाकी बहुत कम नुकसान. इसका मतलब है अब उनको थोड़ा सा उनके लाशोर में आया है कि मिनाब स्कूल का जो अटैक है वो गलत था. और आगे जब ये दिन गुजर जाएंगे ना, तो ये ट्रंप साहब जो हैं इनको जवाब अभी भी जवाब दे रहे हैं. ये अमेरिका में अवाम जो हैं वो इनसे अभी भी जवाब मांग रहे हैं कि भाई ये स्कूल के बच्चों को क्यों निशाना बनाया. भैया ईरान के साथ हमारा कोई बॉर्डर नहीं मिलता, ईरान हमसे बहुत दूर है, हम क्यों जाके वहाँ पे जंग कर रहे हैं. ये सारे सवालात उनसे पूछे जा रहे हैं. तो ट्रंप साहब पे बहुत दबाव है अंदरूनी तौर पे भी. और ईरान ने जिस तरह मुकाबला किया है, मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया ना, तो उसके बाद ट्रंप साहब जो हैं इसमें सुलह में, अमन में, सीज़ फायर में उनकी अपनी ख्वाहिश भी शामिल है. लिहाजा उनको अपने बयानात जो हैं वो पहले तोलो फिर बोलो, इस तरह करना चाहिए. तरीक साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि जो आलमी मंडी में अगर हम तेल की बात करें तो राइट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग, तो इस वक्त जो तेल की कीमत है वो $93 फी बैरल पे पहुंच चुकी है. और अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ से
पाकिस्तान की एक शिप है वो भी आसानी गुजर गई और इस वक्त वो कराची के साहिलों की तरफ बढ़ रही है, तो और एक बड़ी तादाद में वो तेल लेकर आ रही है। तो आप क्या देखते हैं कि क्या इस तेल की आमद के बाद पाकिस्तान में जो ये पेट्रोल क्राइसिस है इस पे कोई फर्क पड़ेगा? जो हमारे यहाँ मसनूआत की कीमतें आसमानों पर पहुंच गई हैं पेट्रोलियम, वो नीचे आएंगी? असल ऐसे इस हवाले से बात यह है कि हुकूमतों के और अवाम के बड़े आपस में ये हमेशा से मामलात रहे हैं। कोई भी हुकूमत हो, उसकी अगर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ना हो ना, तो वो फिर वो जो होती है वो मार्शल आर्ट टाइप बन जाती है, डिक्टेटर बन जाती है। वो अपनी मनमानी करती है, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। हमारे यहाँ आप देखें कि ये खुद कह रहे थे कि पेट्रोल पाकिस्तान को मिल रहा है, पाकिस्तान का पेट्रोल की सप्लाई ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस बेशक ऊपर गई हैं, ज़ाहिर है इनको भी उसी प्राइस के ऊपर ही मिल रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अवाम, पूरी दुनिया के मुल्कों को आप देख लें तो उन्होंने अवाम को फैसिलिटेट किया है, उन्होंने कंसेशन दी, अपनी सब्सिडी दे दी, अपनी तरफ से पैसे दे के उसको अवाम को फैसिलिटेट किया। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। आप देखें कि रात को भी उन्होंने डीजल की कीमत कम की है, लेकिन वो जितनी बनती थी उस हिसाब से बहुत कम है। वो समझ लें ऊँट में के मुंह में जीरा देने के बराबर है, जो ऐसे वो एक एग्जाम्पल बनी हुई है। सो इस तरीके से पेट्रोल को तो छेड़ ही नहीं रहे। भाई पेट्रोल की प्राइसेस किसने कम करनी है? ये आपने कम करनी है। लेकिन अब मसला ये है कि चूंकि आगे अपोजिशन को नहीं है, अपोजिशन डेड हो चुकी है, अपोजिशन है को नहीं, इनकी डिक्टेटरशिप है, लिहाजा वो अपनी मर्जी से जब चाहेंगे अपनी सहूलत के तहत उस वक्त वो देखेंगे कि हमने पेट्रोल को डीजल को कहाँ रखना है। लिहाजा होना ये चाहिए कि अब पाकिस्तान को कम अज कम फौरी तौर पर अगर वहां से पेट्रोल उनको उतना पेट्रोल की प्राइसेस आलमी उस हिसाब से इनकी कीमतें बैलेंस नहीं भी कर रही, मीट नहीं भी कर रही, फिर भी इनको टैक्सेस के अंदर, लेवीज के अंदर ये अगर रिलीफ दे देना तो फिर भी आवाम को रिलीफ मिल सकता है और आवाम को फायदा हो सकता है। लेकिन उसकी प्राइसेस की रेज होने की वजह से क्या हुआ? आवाम पिट गई, हर चीज की कीमतें बढ़ गई, किराए बढ़ गए, सब चीजें बढ़ गई, आवाम रो रही है। अब आवाम को सुनने वाला कोई नहीं। उसकी वजह यह है कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मौजूद नहीं जो उनकी आवाज को उन तक पहुंचा सके, और वो उनको डर भी हो कि अगर हमने ना किया तो आवाम जो अपोजिशन एहतजाज करेगी, आवाम सड़कों पर निकल आएगी। उनको पता है ये होना कुछ नहीं, लिहाजा वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूं कि फौरी तौर पर गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान की जिस तरीके से आपने डीजल रात की कीमतें कम की, इसको और कम करें, पेट्रोल की प्राइसेस को भी फौरी तौर पर कम करें और आवाम को रिलीफ दें ताकि आवाम को फायदा हो और आवाम कम से कम उससे कोई किराए कम हो, लोगों को चीजों की कीमतें कम हो और लोगों को उसका कोई बेनिफिट तो आवाम तक पहुंचे ना। कि जंग तो अल्लाह का शुक्र है कि रुक गई है, अब सब चीजें हालात नॉर्मलाइज होने जा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर बहरहाल बात होनी चाहिए। तो साहब आप अब इस तरह से अगर हम ईरान की सूरत हाल देखें, ईरान के इस वक्त पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वहाँ पर पाकिस्तान की काविशों को बहुत सराहा जा रहा है, फील्ड मार्शल साहब भी वहाँ गए हैं। तो अब आप क्या देखते हैं कि आने वाले वक्त में अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो क्या पाकिस्तान को ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से और वहाँ से गैस लेने के हवाले से कोशिशें नहीं करनी चाहिए ताकि इससे पाकिस्तानी अवाम को भी रिलीफ पहुँचे? ये बहुत अहम सवाल है इस पूरे मामले का, और जब भी मैं तो ये कहता रहा हूँ और बहुत से ताकतवर लोगों के सामने भी मैंने बात की है, हमारा जो कौमी एक पस मंज़र है, जैसे मुशर्रफ साहब को एक कॉल आई, जैसे हमने सोवियत यूनियन आया अफ़गानिस्तान में तो उसके बाद जो हमने किरदार अदा किया, उसके बदले में हमने लिया क्या? पाकिस्तान को क्या मिला, मुझे क्या मिला, आपको क्या मिला? आप तो मेरा ख्याल है उस वक्त सोवियत यूनियन वाले दौर के वक्त नहीं होंगी अभी, तो इनको क्या मिला, आम आदमी को क्या मिला? मैं 1979 की बात कर रहा हूँ ना, इसलिए मैंने ये बात की कि आप शायद हो ही ना। तो मैं ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान के लीडर जो हैं वो ज़्यादातर गलत वक्त पर, गलत जगह पर, गलत बंदे के साथ मौजूद पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे जब यूक्रेन पे हमला किया रूस ने, ये इन्वेजन जो है, इन्वेजन होता है कि दूसरा मुल्क अपने आराम से बैठा हुआ है और एक मुल्क ने जाके उसके ऊपर हल्ला बोल दिया। तो उस वक्त हमारे वज़ीर आज़म जो हैं क्रेमलिन में बैठे हुए थे। अच्छा, ये जो अभी की बात है ईरान के आयल की, हमने मुशर्रफ साहब के दौर में क्या हासिल किया? क्या हमने कर्ज़े माफ़ कराए? हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त कौमी सतह का? वो है कश्मीर। क्या हमने उसके ऊपर कोई उनको कहा कि भाई आपकी सुनता है इंडिया तो आप हमें मसला हल ना कराएं? बेशक ये रियायतें तो लेके दें मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, कोई नहीं किया हमने। ठीक है, अब आ जाएं, हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल किस चीज़ का है? पेट्रोलियम का। मेरे और इनके काजी साहब के, एक आम आदमी के, बाइक वाले से लेके पजेरो वाले तक का बड़ा ख़र्चा जो है वो है पेट्रोल का। ठीक है, उसी पेट्रोल की कीमत की वजह से ये बिस्किट भी महंगा होता है, ये चाय भी महंगी होती है।
ہم نے کوئی نہیں کوشش کی. ابھی اس میں دیکھیں آپ نے جیسے آپ نے ایران کے حوالے سے صرف بات کی. 15 سال پہلے ماشاء اللہ شاکری صاحب امبیسڈر تھے یہاں پہ, ان کا میں نے انٹرویو کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری طرف سے تو بجلی, گیس, پیٹرول یہ لائنیں بارڈر پہ پہنچی ہوئی ہیں, آپ کی طرف سے کام نہیں ہو رہا. آپ کے پچھلے پروگرام میں شاید میں نے بات کی تھی یا کسی اور ٹی وی میں کہ آپ کا گوادر جو ہے اور بلوچستان کا باقی ملحقہ حصہ ایران سے آنے والی بجلی سے وہ چل رہا. 200 میگا واٹ آپ لے رہے ہیں اور یعنی مزید لے سکتے ہیں. اب مصدق ملک صاحب کو میں نے کہا پریس کانفرنس میں بھائی کیوں نہیں لیتے؟ وہ جی پابندیاں ہیں جی امریکہ کی. اب یہ سامنے کی بات ہے کہ امریکہ کی پابندیاں دوائیوں پہ نہیں ہیں, سبزیوں پہ نہیں ہیں, یہ جو ہے اپنا انسانی ضرورت کی جو چیز کموڈٹیز, پیٹرولیم کموڈٹی میں آتا ہے, بجلی کموڈٹی میں آتی ہے, گیس کموڈٹی میں آتی ہے, یہ ویپنز نہیں ہیں. تو ہم کوشش ہی نہیں کرتے. ابھی یہ جو سچویشن ہے اس میں نہ صرف ایران بلکہ سعودی عرب, یو اے ای تو اس میں ہے ایک الگ اس نے لائن لے لی اور وہ وکھرا ہو گیا نا. تو سعودی عرب ہے, قطر ہے, بحرین ہے, ہم ان سے بھی کوئی رعایت نہیں لے پا رہے سوائے یہ 2-3 ارب ڈالر کی جو انہوں نے کہا جی اچھا 2 سال اور رکھ لو اور یہ 2 ارب ڈالر اور قرض لے لو. ابھی بھی قرض ہے, ٹھیک ہے. تو ایران کے کم از کم ابھی یہ جو پچھلے امبیسڈر تھے حسینی صاحب, ان کا میں نے انٹرویو کیا. انہوں نے بھی کہا بھئی ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں, اور پچھلے ان کے دور 2 سے 3 سال پہلے ہم نے بارڈر مارکیٹس بنائی ہیں ایران کے ساتھ جو بارڈر ہے, کچھ اوپننگ پوائنٹس بنائے ہیں, لیکن کام نہیں ہو رہا جبکہ سمگلنگ سے بہت زیادہ آ رہا ہے. اور اگر ہم ایران سے یہ چیزیں لے سکیں, اس کے اثرات دیکھیں کتنے ہیں. پیٹرول آپ کو زیادہ سے زیادہ سارے ٹیکس لیوی سمیت 150 روپے میں میسر ہوگا. بجلی سستی ہوگی. ابھی آپ نے کرائسس دیکھ لیا, آپ کے پاس سرپلس ہے لیکن آپ دے ہی نہیں پا رہے, پتہ نہیں کیا پرابلم ہے. ٹرانسمیشن لائنز کی پرابلم ہے, بھئی آخر ہے کیا. پھر بات لمبی ہو جاتی ہے لیکن اس پہ میں کافی بول سکتا ہوں. تو ابھی کم از کم آپ ابھی یہ تو کریں کہ ایران سے پیٹرول اور گیس لینے کی اجازت لے لیں امریکہ سے, اس امریکہ سے جس امریکہ نے انڈیا کا کوئی کردار نہ ہونے کے باوجود اس کو کہا کہ اچھا یار تم لے لو, روس سے سستا لے لو, اچھا تم ایران سے بھی منگوا لو, تو ہم کیوں نہیں منگوا سکتے بھائی. یہ وہ باتیں ہیں جن باتوں کو لے کے ہمارے یہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں اور وزیر اعظم صاحب ہیں, ان کا جو بہت بڑا کریڈٹ ہے اس پہ بھی مطلب کہ وہ چاند گرہن لگ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی اوکے یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ہمارا کیا بنا؟ ہمیں تو مہنگائی ملی, پیٹرول, یہ لوڈ شیڈنگ اور لاک ڈاؤن, 10 بجے دکانیں بند کر دو گی, ٹھیک ہے. تو اس طرف بھی غور کرنا چاہیے ہمیں. جی ناظرین, ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور جیسے کہ بات ہو رہی ہے مذاکرات کے حوالے سے, تو پراپرلی امید کی جا رہی ہے کہ 21-22 اپریل کو جو یہ مذاکرات ہوں گے تو باقاعدہ طور پر ایک سائننگ سرمنی ہوگی, کیونکہ پاکستان جتنی ایفرٹس کر رہا ہے تو اس کی پوری کوشش ہے کہ اختلافات کو ختم کر کے جب یہ دونوں ممالک ایک آمنے سامنے میز پر بیٹھیں, ٹیبل ٹاک کریں, تو باقاعدہ طور پر ایک سائننگ سرمنی ہو اور مکمل طور پر اس معاہدے کو کمپلیٹ کیا جائے. اور بڑھتے ہیں قاضی شفیق صاحب کی طرف. قاضی صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, اول تو ان کے امکانات ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے اور تمام تر معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہو جائیں گے, لیکن اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ تصادم مزید بڑھ جائے گا اور جو پابندیاں ہیں امریکہ کی طرف سے وہ کیا مزید سخت ہو جائیں گی؟ دیکھیں عرض یہ ہے کہ مذاکرات ابھی جو جتنے تجزیے آ رہے ہیں, جس رپورٹس آ رہی ہیں, جو بیانات دونوں فریقین کی طرف سے آ رہے ہیں, اس میں بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ کامیاب ہی ہوں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مذاکرات بہرحال اس کے چانسز رہتے ہیں کہ درمیان میں اسرائیل ہے, اور اسرائیل جو ہے اس کو یہ مذاکرات بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہے ہیں. وہاں بالکل بھی وہ چاہ رہا ہے کہ وہ تو اس کو یہ خواب دیکھے ہوئے تھے کہ ایران کو کریش ہو جائے گا, ایران کی تہذیب ختم ہو جائے گی, یہ فار ایور ایک تھریٹ ہمارے لیے ختم ہو جائے گا. وہ تو اس نیت سے یہ جنگ میں اترا تھا. لیکن امریکہ کو یہ احساس ہو گیا کہ اس نے غلط ڈیسیژن لے لیا ہے, اور پوری امریکن قوم جو ہے
عوام خلاف ہے ٹرمپ کے, اور ٹرمپ یقیناً پولیٹیکلی اتنی آسانی سے آگے سروائیو اب نہیں کر پائے گا, اس کے لیے بڑی مشکلات بنے گی. آگے الیکشن ہیں, اس کے 2 سال کے بعد ظاہر ہے ان کے میڈ ٹرم الیکشن ہوتے ہیں, تو اس کے اندر اس کے چیلنجز آئیں گے. لہٰذا ٹرمپ بری طرح پھنس گیا, امریکہ پھنس گیا, امریکن عوام یہ بات سمجھ گیا ہے کہ اس سے غلط فیصلہ ہو گیا ہے جو اسرائیل نے اور یہودی لابی نے اسے کروا دیا ہے. تو اسرائیل کسی وقت بھی شرارت کر سکتا ہے. ابھی بھی جتنے پروٹیکٹر میجرز لیے جا رہے ہیں وہ جسٹ اس وجہ سے کہ درمیان میں اسرائیل کوئی شرارت نہ کر دے, تو اس کی شرارت اور اس کی شیطانیت جو ہے درمیان میں اس کا خطرہ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ اب امریکہ ظاہر ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایران بظاہر جنگ جیت چکا ہے, ایران جو امریکن گولز لے کے آئے تھے, جو انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے, اس میں سے ایک بھی وہ طاقت کے ذریعے نہیں منوا سکے. اگر ابنائے ہرمز وہ کھلوا رہے تو ابنائے ہرمز تو پہلے بھی کھلا ہوتا نا, اس میں ان کی اچیومنٹ کیا ہے؟ جو بات کر رہے تھے یورینیم لینے کی, تو جناب یورینیم آپ کون سی لینے کی بات, یورینیم تو وہ پہلے بھی ایٹم بم بنانے کے خلاف ان کا فتویٰ موجود تھا. انہوں نے پہلے دن سے کہا ہوا تھا ہم اس کے اوپر ڈائلاگ کریں گے, مذاکرات کریں گے, اور بقول عراقچی صاحب کے ان کے مذاکرات جنگ سے پہلے کامیابی کے قریب تھے. یہ تو درمیان میں اٹیک کر دیا گیا, وہ مذاکرات کو آپ نے کسی کنارے نہیں لگنے دیا. تو یہ آپ کی کون سی اچیومنٹ ہوگی کہ آپ نے یورینیم لے, یورینیم کے اوپر آپ نے ان سے بات کر لی, تو یہ تو وہ پہلے بھی تیار تھے, اس کے اوپر تو کوئی آپ کی اچیومنٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنی باتیں تھی امریکہ طاقت کے ذریعے ایران سے نہیں منوا سکا, بالآخر اس کو ٹیبل کے اوپر آنا پڑ گیا, اور ٹیبل پر آ کر وہی باتیں سیٹل ڈاؤن کرنی پڑ گئی ہیں. لہٰذا آپ امریکہ, میرے خیال یہ ہے کہ پرسنل تجزیہ جو میں میڈیا کے اوپر یہ تجزیہ دیکھ رہا ہوں سر کے, یقیناً اس کے اوپر بات ہوگی کہ امریکہ اب اس جنگ سے ہر صورت میں ہر قیمت پہ نکلنا چاہ رہا ہے. لہٰذا وہ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں, اور پھر ہمارے فیلڈ مارشل کی ظاہر ہے اس میں محنت بھی بڑی ہے, پاکستان کے اندر ایران کے ساتھ امریکہ کے ساتھ پوری ایک ایک شک کے اوپر, ایک ایک چیز کے اوپر وہ رات دن محنت کر کے اسٹرگل کر رہے ہیں. تو آف کورس انشاءاللہ وہ اس جنگ سے پیسفلی نکلیں گے اور امن قائم ہوگا. لیکن خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ اگر سچویشن دوبارہ جنگ کی جانب جانتی ہے, یہ پورے خطے کے لیے بہتر نہیں ہوگا, پوری دنیا کے لیے بہتر نہیں ہوگا. ظاہر ہے وہ طاقت سے ایران کو ہرا تو پھر بھی نہیں سکیں گے, کیونکہ انہوں نے 40 دن سسٹین کیا. آپ اندازہ کریں کہ 40 دن نہ ان کو خوراک کی کمی آئی ہے, انہوں نے کسی طرف کوئی خوراک کی اپیل نہیں کی, ان کو میڈیسن کی ہر چیز ان کو پرووائڈ تھی, ایون کہ اسلحہ تک, ان کی میزائل تک, جس کے یہ کہہ رہے تھے کہ میزائل کے ذخیرہ تو 2 دن بعد ختم ہو جائے گا, 4 دن بعد, ہفتے بعد, مہینے بعد, بس سب ختم ہونے والا ہے. ادھر سے وہ ٹرمپ صاحب بیان دیتے تھے کہ ان کا میزائل ہم نے سب تباہ کر دیا, ادھر سے وہ دوبارہ 50-100 میزائل داغ دیتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ طاقت سے ان کو نہیں ہرا سکے, پھر بھی نہیں ہرا سکیں گے. الٹیمیٹلی اس کا سولوشن, الٹیمیٹلی حل اس کا ٹیبل ٹاک ہی ہے. ٹیبل کے اوپر بیٹھیں, پیسفلی ان سے بات کریں, اور جو تھوڑا بہت لے دیا ہے, ظاہر ہے دونوں طرف تھوڑی بہت ریلیکسیشن دکھانی پڑتی ہے, پلس مائنس ہوتا ہے. تو اس مذاکرات کو ہم سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہونا چاہیے. یہی بہتری ہے پاکستان کے لیے بھی, ایران, امریکہ اور پوری دنیا کے لیے بہتر ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں, اور اللہ تعالیٰ کا خیر کرے, اور دوبارہ دنیا کا پہیہ, معیشت کا پہیہ اور دنیا کا نظام اسی طریقے سے جو ہے وہ چلنا شروع کر دے. تزین صاحب, جس طرح انہوں نے بات کی اسرائیل کے حوالے سے, اسرائیل کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ سیز فائر ہو سکے, تو آپ لبنان کی بھی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی وقتی سیز فائر قائم ہوا ہے, اور ایران بھی اس بات پر بزید ہے کہ لبنان میں سیز فائر کو بھی یقینی بنایا جائے مکمل طور پر. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا اسرائیل اس راستے میں روڑے اٹکا سکتا ہے, یا امریکہ اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا؟ دیکھیں, اسرائیل مین سپوائلر ہے اس میں, اور میرے بھائی قاضی شفیق صاحب نے صحیح فرمایا کہ اسرائیل نے یہ خواب دیکھ لیا تھا نیتن یاہو نے کہ ہم امریکہ کو گھیر کے لے آئیں گے, اور نیتن یاہو کی خوش قسمتی کہ ٹرمپ صاحب آ گئے ادھر, تو اب دونوں جو ہیں وہ پھر آ گئے اس میں ایپسٹین لیکس میں, ٹھیک ہے. اور یہ جو نیتن یاہو ہے, یہ اس پہ تو کرپشن کے بھی کیسز چل رہے ہیں نا اسرائیل میں, اور اس کی اپوزیشن اس کے سخت خلاف ہے. اور اس وجہ سے اس نے کہا کہ کوئی ایک تو میں اٹینشن ڈائیورٹ کروں دنیا کی, ٹھیک ہے. یہ جو ایپسٹین, اب کوئی ایپسٹین کا نام نہیں لے رہا, ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ میں اسی حلے میں اپنا الو سیدھا کر لوں, اور اس میں ہمارے خلیج سے جو ایک ملک ہیں UAE, اب تو اس کی بات ہمارے دفتر خارجہ میں بھی ہو رہی ہے کہ UAE کا ایک الگ سیپریٹ رہا ہے, تو انہوں نے ایک کردار ادا کیا. ایران کامیاب رہا کنونس کرنے میں سعودی عرب کو, قطر کو, بحرین کو, عراق کو, ترکی کو, کہ ہم جو آپ کے ہاں ہم نے حملے کیے ہیں اس کا مقصد ہمارا آپ کے ملک پر حملہ نہیں ہے, آپ کے ملک میں اس ایک پوائنٹ پہ حملہ ہے جس سے ہمارے اوپر میزائل داغا گیا. اور یہ وہ شروع میں واضح کر دیا تھا انہوں نے. آخری دن بھی ابھی 3 دن پہلے بھی
راغچی صاحب کا اور جو سعودی وزیر خارجہ ہیں ان کے درمیان بات چیت ہوئی ہے، جبکہ پاکستان نے وہاں پہ جا کے اپنا ایک بیس بھی سنبھال لیا ہے اور ٹروپس بھی ہمارے وہاں پہ موجود ہیں۔ اسرائیل کا جو خواب ہے نا وہ چکنا چور ہو گیا، اور ابھی بھی اسرائیل یہ چاہے گا کہ ابھی بھی آخری لمحے تک، اگر یہ جو سیکنڈ راؤنڈ ہے فائنل اس کو ہم نہیں کہیں گے کیونکہ یہ ایک مسلسل عمل ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سیکنڈ راؤنڈ میں بھی کوئی ایگریمنٹ نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو پیچھے رہ گئی تھیں ان میں کچھ پیش رفت ہو جائے اور ایک تیسرے راؤنڈ کا ڈول ڈال جائے۔ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، ہر جو سٹیپ ہوگا، ہر جو راؤنڈ ہوگا وہ ایک کامیابی ہوگا، اور اس میں اسرائیل لازمی رکھنا ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ اسرائیل کا شروع سے یہ فلسفہ ہے کہ دولت ہماری، اثر و رسوخ ہمارا، اور طاقت امریکہ کی اور یورپ کی۔ ابھی بھی جرمنی جو ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی، جرمنی ابھی بھی ڈھیٹوں کی طرح کھڑا ہے اسرائیل کے ساتھ، وہاں سے جرمنی کو سپلائی جاری ہے، جبکہ پورا یورپ جو ہے اور خاص طور پر اسپین اور اٹلی، آپ دیکھیں نا اٹلی کی خاتون وزیر اعظم، اس نے کتنا مردانہ وار سٹینڈ لیا ہے، اور اسپین کے وزیر اعظم نے کام شروع کیا، یہاں تک کہ جس ملک کی فوج نہیں ہے اور جو امریکہ کے بارڈر پہ ہے، جس کو کسی بھی وقت امریکی وہاں پہ گراؤنڈ ٹروپ بھیجنے میں امریکہ کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اور جو امریکہ کے گھیرے میں ہے اس کے ساؤتھ میں بھی امریکہ ہے اور نارتھ میں بھی امریکہ ہے، الاسکا کی شکل میں، ٹھیک ہے، کینیڈا جس کی ملٹری بھی نہیں ہے، وہ بھی اس کے وزیر اعظم نے بھی کہا بھائی جاؤ دفعہ ہو، تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو، ہم نہیں چلتے تمہارے ساتھ، کیا کر لو گے تم، اور ہم نہیں جاتے تمہاری جنگ کے اندر۔ تو صرف جرمنی اب رہ گیا، اور انڈیا جو ہے وہ ویسے باہر کھڑا، وہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو دوست مل رہے ہیں، جیسے یہاں پہ نہیں ہوتا اگر کچھ رشتہ دار جو ہیں آپس میں اچھی طرح مل جل رہے ہوں، ہنس کھیل رہے ہوں، تو ایک کسی کو خواہ مخواہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ انڈیا کی اس وقت وہ پوزیشن ہے، تو اسرائیل سپوائلر ہے، صحیح آپ نے بھی نشاندہی کی، میرے بھائی قاضی شفیق نے بھی، لیکن ابھی ہماری جو ملٹری قیادت ہے اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے، اس نے اسرائیل کی تمام کوششیں یہ مذاکرات ناکام بنانے کی اور ایران کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی ان کو ملیہ میٹ کر دیا ہے اور اسرائیل کو دھکیل دیا ہے واپس۔ یہ جب عاصم منیر صاحب تہران میں تھے تو اسی روز ٹرمپ نے ہنگامی طور پہ سیز فائر کرایا لبنان اور اسرائیل کا، اصل میں تو حزب اللہ کہنا چاہیے، لبنان نہیں کہنا چاہیے۔ وہ عاصم منیر صاحب کی نشاندہی پہ کیا بھائی تہران میں میری بات تب آگے بڑھے گی جب یہ سیز فائر بھی ہوگا، اور وہ انہوں نے کروایا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے، خارجہ پالیسی ہے، وہ اسرائیل سے بھی آگے جا رہی ہے اور انڈیا سے بھی آگے جا رہی ہے۔ یورپ جو پیچھے ہٹا ہے امریکہ سے، جو کہ نیچرل الائی تھے، اور وہ عراق میں بھی اکٹھے آئے، افغانستان میں بھی اکٹھے آئے، لیبیا میں بھی اکٹھے آئے، سبوتاج کیا، یہاں پہ وہ اکٹھے نہیں آئے۔ اور یہ ایک وہ سبق ہے جو پہلی بار یورپ نے بھی سیکھا ہے، امریکہ نے بھی سیکھا ہے، اور یہ اسرائیل کی ایک بہت بڑی شکست ہے۔ شفیق صاحب، آپ روس اور چائنا کا کردار کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ایران کے اتحادی ہیں، تو یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں ممالک کی بھی اس میں شمولیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے چائنا کا رول تو اچھا رہا ہے، چائنا نے تو اس میں کوئی ہیڈرز کریٹ نہیں کی، اور چائنا خود چونکہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی اکنامک پاور ہے اور وہ خود چاہ رہا ہے کہ دنیا کی اکانومی کا پہیہ چلے، یہ ڈسپیوٹ جو ہے وہ یہ سالو ہو، اس ایشو حل ہو، اور اس کے بعد دنیا کے اکانومی کا پہیہ چلے گا تو ظاہر ہے اس کی معیشت بھی بہتر ہوگی۔ اتنی جنگ کی وجہ سے ظاہر ہے چائنا کو بھی اکنامکلی تو بہت زیادہ لاسز ہوئے ہوں گے، چونکہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی ترسیل رک جاتی ہے، جب آپ کا پوری دنیا کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت ہو جاتی ہے، تو اس وقت سب سے پہلے ضرب جس کو لگتی ہے وہ آپ کی معیشت اور آپ کا بزنس ہوتا ہے۔ تو چائنا کا رول تو اس حوالے سے بڑا اچھا رہا ہے۔ روس کا رول بھی اچھا رہا ہے، لیکن روس چونکہ ظاہر ہے اتحادی ہے ایران کا، اور دوسرا اس کو وہاں پر ٹف ٹائم دے رہے تھے یورپ اور امریکہ یوکرین کے اندر، تو وہ ایک اپنا بدلہ بھی لینا چاہ رہا تھا ایران کی شکل کے اندر، تو ظاہر ہے اس نے ایران کو ایک سپورٹ بھی دی ہے اور اچھی سپورٹ دی ہے، اس نے ایران کو سیٹلائٹ پاور دی ہے، اس کو ٹارگٹس سیٹ کر کے دیے ہیں، اس کو ظاہر ہے اسلحہ بھی دیا ہوگا، یہ سب چیزیں ظاہر تو نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ ڈائلاگ کے اندر اور اس ڈائلاگ کی کامیابی کے اندر ظاہر ہے کہ اس کے بھی ویلنگ شامل ہے، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا کی معیشت
معیشت کا پہیہ چلنا چاہیے اور اس کرائسس سے ہمیں نکلنا چاہیے. تو روس کا بظاہر تو چائنا اور روس دونوں کا جو ہے وہ اس کے اندر کوئی ایسی ہرڈل نہیں ہے. صرف پرابلم جو ہو سکتا ہے اس ایگریمنٹ کے اندر وہ اسرائیل اور دوسرا ملک میں نام لینا بھول گیا, سر نے نام لے لیا, انڈیا کا, کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف اس وقت انڈیا کو ہے. انڈیا نہیں چاہ رہا کہ کسی شکل کے اندر کسی صورت میں بھی یہ سیرا پاکستان کے سر سجے, کیونکہ اس نے پوری ایک جو بیانیہ کھڑا کیا تھا, پوری ایفرٹ کی تھی پاکستان کو ٹیررسٹ کنٹری کے طور پہ دنیا کے اندر متعارف کرانے پہ, اور آج اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان وہ ملک بننے جا رہا ہے جس میں دنیا نے سب سے بڑا پیسفل ایگریمنٹ پاکستان کی وجہ سے ہونے جا رہا ہے. تو اس لیے سب سے اس کا پورا بیانیہ جو ہے وہ کریش ہو گیا ہے. آج انڈیا کے تمام اینکرز اس کا میڈیا دیکھے وہ چیخ اور چلا رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ, یہ کیسے ٹکرے مار رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا کہ ٹرمپ پاکستان آ رہا ہے, امریکہ کی صلح, امریکہ اور ایران کی صلح وہ پاکستان کرا رہا ہے, یہ کیا مودی کہاں ہے, انڈیا کہاں ہے. تو سب سے زیادہ پرابلم ان کو ہے. تو یہ دونوں شیطان ملک ہیں, دونوں آپس میں الائز بھی ہیں, اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ اس ایگریمنٹ کو اور اس پیس جو ہمارے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس کو ہٹ کر سکتے ہیں. لیکن انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ ہمارے ملک نے بھی جو مذاکرات کی ٹیبل سجائی ہے, کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوں گی, بڑے پکے کام کیے ہیں اور بڑی زبردست طریقے سے دونوں ملکوں کو اعتماد ملی, اور دونوں ملکوں کا ٹرسٹ بھی ہے ہمارے رجیم کے اوپر, ہمارے فیلڈ مارشل اور ہمارے ملک کے اوپر. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ضرور پیسفل ایگریمنٹ جو ہے وہ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچے انشاءاللہ. صاحب آپ کا ایکسپیرینس بہت ہے, آپ کافی ایک گہری نظر رکھتے ہیں ہمارے پاکستان کے تمام تر معاملات پہ. ذرا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی پوزیشن اس وقت بہت زیادہ مضبوط ہو گئی ہے انٹرنیشنل لیول پہ. پاکستان کا جسے کہتے ہیں نا طوطی بول رہا ہے ایک, تو پاکستان کو کیا اپنے اس جو کریڈٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ویٹو کا حق نہیں حاصل کرنا چاہیے کہ اگر اس کے پاس ویٹو پاور آ جائے گی تو وہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جس کے اوپر بات کر سکتا ہے. اگر وہ کوئی اسرائیل کو کسی نظریے پر ویٹو کر دے تو آگے اسرائیل کی ہمت نہ ہو بولے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان کو اپنے اختیارات حاصل نہیں کرنے چاہیے؟ یہ دیکھیں آپ کا سوال اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ اس سارے معاملے میں یو این او ہمیں نظر نہیں آیا, ٹھیک ہے. اور امریکہ کی جیسے ہم نے بات کی کہ عراق میں جو ہوا, افغانستان, لیبیا, اس میں یو این کہیں پہ بھی نہیں تھا, امریکہ تھا اور الائی تھے, یعنی نیٹو تھا. اب نیٹو کی بات آئی ہے تو ہم نیٹو کو بھی شامل کرتے ہیں ساتھ. ایک تو یو این ایریلیونٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کا کردار ہوتا ہے زیادہ وہاں پہ جہاں پہ خود طاقتور ملک جو ہے امریکہ, اس کی مرضی ہو کہ یہ میں نے کام کرانا ہے تو اس میں یو این ایکٹیو ہو جاتا ہے. جیسے انڈونیشیا سے ایسٹ تیمور الگ ہو چکا ہے, سوڈان رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا مسلم ملک, اس کو آدھا کیا جا چکا ہے. نہیں کام ہوتا تو جموں کشمیر کا نہیں ہوتا, جو ان دونوں سے بہت پرانا 100 سال ہو گیا مسئلہ, اور پہلا مسئلہ تھا یو این کے. تو ایک تو یو این ریفارمز کی بڑی بات ہو رہی ہے, اور یہ یو این وہ ہے جو 1945 میں قائم کیا گیا. اس وقت کے معروضی حالات اور تھے, اب دنیا بدل چکی ہے, اب مڈل پاورز کی بات ہو رہی ہے. اب جو اس وقت عالمی طاقتیں تھیں اب وہ سمٹ چکی ہیں. جیسے اس وقت برطانیہ کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا, اب برطانیہ ایک پنجاب کے برابر ایک جزیرہ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں یو ایس ایس آر تھا اس وقت, سوویت یونین تھا, اب رشیا ہے. اب اس یو ایس ایس آر میں سے 15 ملک الگ ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, جن میں ایسٹ یورپ کے ملک ہیں اور یہ سینٹرل ایشیا کے ملک ہیں. آبادی اس کی ہے 15 کروڑ, ٹھیک ہے, اور آپ کے صرف پنجاب کی آبادی جو ہے 15 کروڑ سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یو این میں تبدیلی اور ریفارمز جو ہیں وہ مسٹ ہو چکے ہیں. اس پہ جاپان سے لے کے انڈیا تک, انڈیا تو بڑا شوقین رہا ہے نا کہ مجھے بناؤ, اب میں آبادی میں نمبر 1 ہو گیا ہوں. لیکن پاکستان نے وہ بھی کیس لڑا, بھائی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں, 12 ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکیں, اور ایک خراب ریکارڈ جو ہے ویسے اقلیتوں کے حوالے سے, نان ہندو اقوام کے حوالے سے. تو اب دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے, جو آپ نے پاکستان کا نام لیا, اس کو ہم اس طرح لے کے سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی نمائندگی نہیں ہے سیکورٹی کونسل میں, جو یو این کا سب سے پاورفل ادارہ ہے, وہاں پہ مسلمانوں کی نمائندگی نہیں ہے. حالانکہ مسلمان جو ہیں اس دنیا میں ہر چھٹا جو آدمی ہے وہ مسلمان ہے, ٹھیک ہے, چھٹا کہہ لیں, 5واں کہہ لیں.
تو یا تو OIC کو وہاں پہ ایک سیٹ دی جائے ویٹو پاور کی, یا پھر مسلمان ممالک مل کے وہ کوئی ایک اپنا نمائندہ نامزد کریں اور مطالبہ کریں کہ یہ ہمارا ملک جو ہے اس کو ویٹو پاور دی جائے. پاکستان چونکہ اس نے سب سے پہلے ایٹامک پاور حاصل کی اور پاکستان نے اپنے سائز سے بہت بڑے دشمن کو ابھی لیٹسٹ اپنی ایکسپرٹیز بھی دکھائی, ذمہ دارانہ کردار بہت اہم رکھتا ہے, اہمیت رکھتا ہے پاکستان کا, وہ بھی کردار سامنے آ گیا. تو اب پاکستان کوالیفائی تو کرتا ہے. اور یہ جو مسلم ممالک ہیں جیسے ایران اور گلف کنٹریز, عرب کنٹریز, دونوں آپس میں رائیول ہیں لیکن پاکستان کے دونوں سپورٹیو ہیں, تو پاکستان آئیڈیل ہے اس پوزیشن کے لیے. لیکن اس میں ابھی بہت جو ہے وہ ٹائم لگے گا, بہت مراحل آئیں گے, بات نکلے گی, پھر بات چلے گی, پھر بات جو ہے وہ دور تک جائے گی. آخری میں دو فکرے ایران انڈیا کے حوالے سے. ایران کو جیسے یورپ نے سمجھا ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو, اب ایران کو بھی چاہیے کہ وہ انڈیا کو ابھی تو سمجھ جائے نا. پنجابی میں کہوں گا یار ہوں تو سمجھ جانا, تو ہم کہتے ہیں نا بار بار کے تجربات سے. ابھی بھی ایران کی طرف سے ایسے, ایران کے جو امبیسڈر ہیں وہاں پہ دلی میں, وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا ہمارا بڑا دوست ہے. اور ابھی بھی جو انڈیا کے جہاز جو ہیں ان کو فری پاس دیا گیا ہے, اور ابھی بھی ان کے جو ہیں اپنا فارن منسٹر پریزیڈنٹ لیول تک ان کی ٹیلی فونک کنورسیشن بھی ہوئی ہے. جبکہ مودی صاحب جو ہیں وہ 28 فروری کو حملہ ہوا اور وہ 26-27 کو وہ نیتن یاہو کے ساتھ یقین ڈال رہے تھے. تو میں یہ کہوں گا ابھی کم از کم ایران کو یہ بھی ایک صفحہ جو ہے اپنا وہ پھاڑ کے پھینک دینا چاہیے. رفیق صاحب, اگر ہم ایران کے حوالے سے بات کریں تو ایران اقتصادی سطح پر بہت سالوں سے بڑی جدوجہد کر رہا ہے, اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے, یہ بھی بیان جاری ہوا ہے امریکہ کی طرف سے کہ وہ جو ایران کے $20 ارب کے منجمد اثاثے ہیں ان کو بھی ریلیز کر سکتا ہے اگر ایران اس کی شرائط کو مانے. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ ایران کو اس سلسلے میں کیا کرنا ہے؟ میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ تو کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. تھوڑا سا ایرانی گورنمنٹ کے اندر بھی شدت پسندی زیادہ تھی, مطلب وہ دنیا کے ساتھ معاملات بیلنس کر کے نہیں چل پائے. جیسے سر بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر, اس خطے کے اندر بھی پاکستان ان کا سب سے بہترین الائی تھا, لیکن انہوں نے انڈیا کے ساتھ ہو چاہ بار بندرگاہ سے لے کے آن ورڈ, اور اسٹل وہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ انہوں نے الائز ان کے اتحاد رکھا ہے. سو ایران کو بھی تھوڑا سا اپنی پالیسی کے اندر لچک لانی پڑے گی, ان کی بھی اب لیڈرشپ چینج ہو گئی ہے, ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. وجہ یہ ہے کہ اکنامکلی آپ دنیا کے اندر اس وقت تک گرو کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ دنیا کے نظام کے ساتھ نہیں مل کے چلتے. بے شک آپ اپنے موقف پہ قائم رہیں, آپ غلامی میں نہ جائیں, لیکن آپ کم از کم اس حد تک گنجائش ضرور رکھیں کہ آپ دنیا کے نظام کے ساتھ چل سکیں. جب تک آپ دنیا کے نظام کو توڑ نہیں سکتے تو آپ کو دنیا کے نظام کے ساتھ چلنا پڑے گا. سو لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ اب حالات اس طرف جا رہے ہیں, اور یہ اگر یورینیم کی ڈیل ہوتی ہے اور یہ باقی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں پوائنٹ نمبر 1 یہ ہوگا, اور یہ بات چل بھی رہی ہے کہ وہ اپنے جو منجمد اثاثے ہیں اس کو ضرور وہ ریلیز کروائیں گے, اور اس سے ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ چلیں ان کا جو ڈیمیج ہوا ہے جنگ کے اندر اس میں ان کو فائدہ ہو جائے گا. اور فار دا لانگ ٹائم اگر وہ امریکہ کے ساتھ یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اس طرح کے کچھ ایگریمنٹس کر لیں کہ ان کو کچھ پابندیاں اٹھا لی جائیں, کچھ ریلیکسیشن ملے, ان کو تجارت کرنے کا موقع ملے, ان کو اپنا آئل اور گیس بیچنے کا موقع ملے, ان کو اپنی بجلی گیس بیچنے کا موقع ملے, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایرانی عوام کے لیے خوشحالی کے راستے کھلیں گے. اگرچہ اس کے باوجود کہ 40 سال ان کے اوپر پابندیاں رہی ہیں, انہوں نے سروائیو کیا ہے. اور آج بھی جو ایران کے اندر کا انفراسٹرکچر ہے, ان کی جو ریلوے ہے, ان کی جو بسز ہیں, ان کا جو ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے, ان کا جو سڑکیں ہیں, روڈز ہیں, ان کا جتنا انفراسٹرکچر ہے وہ کمپیریٹیولی کسی بھی ترقی یافتہ ملک سے کم نہیں ہے. مطلب انہوں نے زبردست پرفارم کیا پابندی, اور اس سے بڑی پرفارمنس آپ کیا کہیں گے کہ 40 سال پابندیوں کے باوجود جنگی تیاری اتنی زبردست رکھی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جیسی سپر پاور 40 دن لگاتار جنگ کر کے, ان کے اوپر فضائی حملے کر کے, ہر طریقے سے ان کو ڈیمیج کرنے کے باوجود ان کو چکا نہیں سکے, اور بالآخر ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ آ کے ان سے معاملات طے کرنے پڑ رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب اکنامکلی ایران کو گرو کرنا چاہیے, اور اس ایگریمنٹ کے اندر یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ جو سینکشنز ہیں ان کے اوپر جو پابندیاں ان کو کم از کم مکمل ختم نہیں کرتے تو نرم ضرور کرنا چاہیے. ان کو ان کا آئل, ان کی گیس وہ بھی مارکیٹ کے اندر جائے, وہ اپنی بیچ سکیں اور اپنے لوگوں کو اس میں فائدہ پہنچا سکیں. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ایران کا فیوچر بہت اچھا ہے, اور ایران جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ ایک زبردست سیولائزیشن, زبردست ملک کے طور پہ چمکے گا, اور اپنی قوم کو ساتھ لے کر انشاءاللہ ترقی کرے گا اور آگے بڑھے گا. سجین صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, ذرا مجھے مختصر بتائیں, آپ نے کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے, تو کیا یہ جو مذاکرات ہو رہے جا رہے ہیں اس کے بارے میں یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ اس پر کشمیر کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی؟
تو کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں ابھی ممکن تو دنیا میں کچھ بھی ہے ٹھیک ہے، ناممکن کوئی چیز نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جتنے یہ پیچیدہ یہ مذاکرات ہیں، معاملات ہیں، اس میں اور کوئی معاملہ ابھی نہیں کھلے گا، لیکن کشمیر جو ہے اس کی ایران کے حوالے سے بڑی خاص اہمیت ہے۔ ایران انڈیا کی دوستی کے باوجود ابھی انڈیا نے جب کشمیر میں یہ کیا کام 5/20/19 والا یک طرفہ طور پہ خصوصی درجے والا، اور پھر وہاں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے، تو ایران نے اس کی مذمت کی اور اسٹیٹمنٹ جاری کیا، کیونکہ جو جموں کشمیر میں فارسی جو ثقافت ہے اور کلچر ہے اور لوگ جو ہیں وہاں پہ، میں وہ سیکٹورل بات کرنا نہیں چاہتا، تو وہ کافی ہے۔ اور جو اپنا بات کر رہے تھے، بس دو فکروں میں ایک اور تھوڑا سا کرنا چاہوں گا، جنگی حکمت عملی اسٹریٹجی۔ ایران کی جنگ حکمت عملی دنیا کی واحد حکمت عملی ہے کہ انہوں نے بریگیڈ لیول پر ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیا کہ بھئی اپنے علاقے کی صورتحال کے مطابق فیصلہ کرو اور جواب دو۔ اس نے بہت کامیابی دی ہے۔ اب وہ سارے تہران کی طرف نہیں تہران کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ تو ان کا چیف جو ہے وہ تو شہید ہو چکا، اب عمل کیسے ہو؟ تو یہ بڑی خاص اس کی حکمت عملی رہی ہے جس نے ایران کے ڈیفنس میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ جی ناظرین، ہماری تزین اختر صاحب سے اور قاضی شفیق صاحب سے مذاکرات کے حوالے سے اہم گفتگو ہوئی، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ جو پاکستان کی کوششیں ہیں اس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے مابین کنسنسس ڈیولپ ہوگا اور یہ مذاکرات حتمی طور پر پازیٹیو وے میں جائیں گے، اور ایران اور امریکہ ایک فریم ورک معاہدے کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں، اور پاکستان بہت پر امید ہے کہ یہ مذاکرات مثبت انداز میں اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے، اور اسی لیے پاکستان اور ایران کی اور امریکہ کی آپس میں جو رابطے ہیں وہ اعلیٰ سطح پر جاری ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو جلدی ہمیں ایک بریک تھرو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں نے اپنی جنگی تیاریاں بھی بھرپور انداز میں جاری رکھی ہوئی ہیں، اور جو ان کا عسکری بلڈ اپ ہے وہ بھی بھرپور انداز میں جاری ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً پھر مکمل طور پر امن و امان قائم ہوگا، اور ہوپ فلی کہ آگے مزید یہ جنگی صورتحال کا سامنا پورے خطے کو نہ کرنا پڑے۔ یہاں میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی اہم ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے عائشہ محمود کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔